یہ کہانی ایک بچی عائشہ کی ہے جسے ایک مالدار تاجر ریحان احمد نے گود لیا تھا۔ ریحان احمد ایک کامیاب کاروباری شخص تھا جس کے پاس بے شمار دولت، گاڑیاں، نوکر چاکر اور ایک وسیع کاروبار تھا۔ ریحان احمد کی بڑی بہن سلمی اس فیصلے کے سخت خلاف تھی کہ ریحان احمد ایک ایسی لڑکی کو اپنا لے جسے اس کی ماں ناجائز طور پر جنم دے کر چھوڑ چکی تھی۔ لیکن ریحان احمد کو عائشہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کی بیوی نایاب نے عائشہ کی پرورش محبت اور شفقت سے کی، عائشہ کو لکھنا پڑھنا سکھایا اور یوں وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بن گئی۔ جب عائشہ ایک خوبصورت اور قابل لڑکی بن کر جوان ہوئی اور ریحان احمد کی اکلوتی بیٹی مانی جانے لگی تو سلمی کی نیت بدل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ اس کے بیٹے کی دلہن بنے، لیکن چونکہ اس کا بیٹا آوارہ اور بد کردار تھا، اس لیے ریحان احمد نے یہ رشتہ سختی سے ٹھکرا دیا اور عائشہ کی شادی حسن نامی ایک انجینئر سے کر دی۔ حسن کے والد بھی ایک بڑے کاروباری شخصیت تھے۔ عائشہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کی ساس، نندی اور باقی تمام گھر والے اس سے محبت کرتے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ عائشہ کی زندگی ایک جنت کی مانند گزر رہی تھی۔ ریحان احمد نے اپنی 80% جائیداد عائشہ کے نام کر دی اور باقی 20% سلمی کے نام۔ لیکن سلمی اس تقسیم سے خوش نہ تھی۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور پھر ایک دن عائشہ کو اس کے حقیقی ماضی کے بارے میں بتا دیا کہ ریحان احمد اس کا حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ اسے اس کی ماں ناجائز طور پر دنیا میں لا کر چھوڑ چکی تھی۔ یہ حقیقت جان کر عائشہ ٹوٹ گئی۔ وہ جنہیں اپنے اصل ماں باپ سمجھتی تھی وہ اس کے حقیقی والدین نہ تھے۔ اس کے بعد سلمی نے عائشہ کے سسرال والوں کو بھی یہ حقیقت بتا دی۔ عائشہ کے ساس سسر نے اس حقیقت کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا اور اسے اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں عائشہ کی طلاق ہو گئی۔ یہ صدمے عائشہ کی ماں نایاب برداشت نہ کر سکی اور اس کی موت ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ریحان احمد بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلمی نے عائشہ کا گھر برباد کر دیا۔ عائشہ نے اپنی تمام جائیداد سلمی کے نام کر دی اور اب وہ اعلی تعلیم کے لیے جرمنی جا رہی ہے۔ اپنی تلخ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر یہ کہانی انسانی فطرت، لالچ، محبت، سازش اور مقدر کے بے رحم فیصلوں کی عکاسی کرتی ہے۔